السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر محمد شریف اپنا یوٹیوب چینل ڈاکٹر محمد شریف آفیشیل 1 سے حاضر خدمت ہے، اور محترم معزز بہنوں بھائیوں اور ویورز، میں آپ کے لیے ایک ویڈیو جو آج لے کر آیا ہوں وہ ہے گردوں کے صحت کے متعلق۔ گردوں کے جو امراض ہوتے ہیں، ان گردوں کے امراض میں کچھ غذائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو گردوں کی بیماری میں گردوں کو مزید کمزور کرنے کے لیے اور گردوں کو مزید ڈیمیج کرنے کے لیے جو ہے اس کا کردار ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ کو 7 ایسی غذائیں بتاؤں گا کہ جس کو آپ نے جو ہے گردوں کی بیماری میں استعمال نہیں کرنا۔ وہ 7 غذائیں جو ہے ان سے آپ نے پرہیز کرنا ہے تاکہ CKD سے بچا جا سکے۔ اور 7 میں آپ کو فروٹس ایسے بتاؤں گا، 7 پھل ایسے بتاؤں گا کہ جن کے استعمال سے آپ کے گردے جو ہیں وہ بہتر ہوں گے، ان کی فلٹریشن بہتر ہوگی، اور گردوں کی بیماری میں وہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، یعنی مفید ہیں۔ 7 پھل بتاؤں گا اور 7 غذائیں بتاؤں گا۔ 7 مفید پھل بتاؤں گا، وہ آپ استعمال کریں گے تو آپ گردے کی بیماری سے محفوظ رہیں گے، گردے آپ کے اچھے رہیں گے، صحت مند رہیں گے۔ اور 7 غذائیں جن کے استعمال کرنے سے ہمارے گردے جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہے ہیں، ڈیمیج ہوتے ہیں، خراب ہوتے ہیں، وہ 7 غذاؤں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ تو محترم ویورز، سب سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج کل جو ہے ذیابیطیز یعنی شوگر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے دل کے امراض بھی بڑھ رہے ہیں اور بلڈ پریشر کی بیماری بھی ہو رہی ہے۔ جب شوگر ہوتی ہے، بلڈ پریشر ہوتا ہے، ہارٹ کی پرابلمس ہوتے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ ہمارے گردے جو ہے وہ بھی ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو گردے کی جو بیماری ہے اس میں ایک بیماری کو کہتے ہیں CKD، یعنی کرانک کڈنی ڈائزیز۔ ہوتا یہ ہے میرے محترم دوستوں، بزرگوں، ویورز، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو مشینری بنائی ہے، اس مشینری کے اندر بہت سے آرگنز ہیں جن کے اپنے اپنے مختلف کام ہوتے ہیں۔ ہم غذا کھاتے ہیں، غذا معدے میں جا کر کے ہضم ہوتی ہے، وہاں سے پھر جو ہے غذا ڈائٹ جو ہے وہ جزو بدن بن کر کے بلڈ میں آتی ہے، اور بلڈ جو ہے اس غذا کو، نیوٹرینٹس کو، ان جو ہے وہ یعنی کیمیکلز کو جو قدرتی ہوتے ہیں، یعنی جو غذائی اجزاء ہوتے ہیں، نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جس میں وٹامنس ہے، مائکرو نیوٹرینٹس ہیں، اور یہ ساری چیزیں غذا سے ہضم ہو کر کے جب بلڈ کے اندر یعنی خون کے اندر جاتے ہیں، تو خون جو ہے وہ ان کو کیری کرتا ہے، لے کے جاتا ہے جسم کے مختلف سیلز کے اندر، اور جا کر کے ان کو وہ غذا بہم پہنچاتا ہے۔ تو خون جو ہے وہ اس طریقے سے جب روٹیٹ کرتا رہتا ہے، سارا یعنی دن جو ہے وہ گردش کرتا رہتا ہے، تو جسم سے جو گندے مواد ہیں، گندے مادے ہیں، ٹاکسن ہیں، ان کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر جو ہے وہ گردوں کا نظام، یعنی ہر انسان کے 2 گردے ہوتے ہیں، دائیں اور بائیں 2 گردے ہوتے ہیں۔ وہ گردے جو ہیں میرے محترم دوستو بزرگوں، وہ خون کو صاف کرنے کا، چھاننے کا کام کرتے ہیں۔ جب ہم ڈائٹ لیتے ہیں، غذا لیتے ہیں، اور اس غذا کے اندر جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے اس میں ہم ایسی غذائیں استعمال کرتے ہیں جو کاربوہائیڈریٹ والی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر جیسے نوڈلز وغیرہ ہو گئے، یہ جو تیار نوڈلز وغیرہ آتے ہیں، اس طرح کی جو غذائیں ڈبہ بند غذائیں ہیں، اس کے استعمال کرنے سے کاربوہائیڈریٹ کا لوڈ جب پڑتا ہے تو ایک تو جو کڈنی ہوتا ہے پہلے سے ہی وہ زیادہ ورک کر رہا ہوتا ہے، اس پر دباؤ پڑتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کا کڈنی جو ہے وہ خراب ہے، یعنی پہلے سے وہ بیمار ہے، اور جو گردے ہیں اس میں جو ہے نا ملینز یعنی لاکھوں کی تعداد میں
ٹیوبیول ہوتی ہیں، چھوٹی کیپلریز ہوتی ہیں خون کی، جن کو نیفرون کہتے ہیں، نیفرونز ہوتے ہیں، اس نیفرون کے اندر جو ہے وہ قدرت نے، اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک میکانزم بنایا ہے کہ وہاں پر چھاننی نہیں لگی ہوتی ہے، چھلنی، جیسے ہم چائے چھانتے ہیں نا چھلنی، تو اسی طریقے سے گردے جو ہے وہ خون میں سے گندے مادوں کو، گندے مواد کو، جراثیم کو اور اس طرح کی ٹاکسن، جو جسم کی چیزیں، جسم میں جو ٹاکسن چلے جاتے ہیں ان کو نکالنے کا، چھاننے کا کام کرتے ہیں، اور وہ چیزیں جو ہے نا پیشاب کی شکل میں وہ انسان کے جسم سے خارج ہوتی ہیں۔ تو وہ جو نیفرونز ہوتے ہیں، اس نیفرونز کے اندر جو ہے ایک قدرت نے سسٹم رکھا ہے، اس میں گلومیرس ہوتا ہے، وہ چھاننے کا کام کرتا ہے۔ تو اب یہ جو نیوڈلز وغیرہ ہوتے ہیں، یہ اس کی غذا، اس طرح کی غذا استعمال کرنے سے وہ ادھر میں جا کر کے ان چھنی کے ٹیوبیولز جو ہوتے ہیں، جو کیپلریز ہوتے ہیں، بلڈ ویسلز ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کے اندر جا کے جمنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کو خراب کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے زیادہ نمک والی غذا، جس کو ہائی بلڈ پریشر ہے اور زیادہ نمک والی غذا یوز کرتا ہے، تو اس صورت میں بھی گردہ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ تو سی کے ڈی کے مریض کو، سی کے ڈی کے پیشنٹ کو نمک جو ہے وہ استعمال کرنے سے منع کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں، نیفرولوجسٹ جو ہوتے ہیں، یہ جو گردوں کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، وہ ان کو نمک کے استعمال کرنے سے منع کرتے ہیں۔ ہاں البتہ ذائقے کے لیے اگر گردے کے یعنی امراض کا، گردوں کی بیماری میں مبتلا کوئی آدمی ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ سمندری نمک، سی سالٹ، وہ تھوڑا سا استعمال کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ جو اپنا جو ہے یعنی ایسی غذا لے گا جس غذا کے اندر سوڈیم، پوٹاشیم اور فاسفورس، یہ تین چیزیں، سوڈیم، پوٹاشیم اور فاسفورس، یہ کم مقدار میں ہو۔ جس غذا میں یہ تینوں چیزیں کم مقدار میں ہوں گی تو وہ گردے کے لیے بہترین ہے، اور جن کے اندر جو ہے یہ چیز یعنی سوڈیم، پوٹاشیم اور فاسفورس، اس کی مقدار زیادہ ہوگی تو وہ گردے کی بیماری کے لیے اور نقصان دہ ہیں۔ تو اس لیے 7 غذائیں جو گردے کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ، ان میں پہلا تو میں نے آپ کو نیوڈلس بتایا ہے، یعنی زیادہ کاربوہائیڈریٹ والی چیزیں ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہیں یعنی نمک، نمکین چیزیں زیادہ استعمال کرنا، اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے آرٹیفیشل کلر، آرٹیفیشل رنگ۔ جیسے ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ دکانوں میں، مارکیٹوں میں ڈبہ پیک چیزیں ملتی ہیں، بنٹیز ہوتی ہیں، اسی طریقے سے جیلیز ہوتی ہیں، بنٹی ہے یا جیلیز ہے، اس کے اندر جو کلر، فوڈ کلر یوز ہوتا ہے، وہ فوڈ کلر صحیح نہیں ہوتا، وہ سستے والا ہوتا ہے، اچھے والا فوڈ گریڈ ٹائپ کا نہیں ہوتا، کیونکہ چیکنگ بیلنس تو ہے نہیں ہمارے ملک میں۔ تو اس لیے وہ جو ڈائز ہوتے ہیں، وہ جو کلرز ہوتے ہیں، وہ ہمارے گلیمرس میں جا کر کے ان چھنی کو متاثر کرتے ہیں، لہٰذا یہ بھی گردوں کو خراب کرنے کا باعث بنتی ہے۔ چوتھی چیز جو ہے وہ ہے فرائیڈ چکن، یعنی ہم جب مرغی جو ہے، چکن جو ہے، اس کو فرائی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر جو ہے نا کارن، آٹا وغیرہ یا کوئی سی چیز، بریڈ وغیرہ ٹائپ کی اس طرح کی، وہ ڈال کر کے جب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں تو ایک تو چکن ہو گئی، ساتھ اس میں یعنی ایڈڈ جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹ آ گیا۔ اب جب کاربوہائیڈریٹ اس سے ایڈڈ ہو جاتا ہے تو وہ بھی ہمارے ان یعنی نیفرونز کے اندر جو ہے وہ ٹاکسن پیدا کرتا ہے، یعنی نیفروٹاکسن ہے یہ۔ تو یہ غذا بھی جو ہے ہمیں اس کے استعمال سے اجتناب کرنا ہے گردے کی بیماری میں۔ اور پانچویں جو چیز ہے وہ ڈبل روٹی کا استعمال۔ ڈبل روٹی جو ہے اس کو جب بنایا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے اس کو نرم رکھنے کے لیے۔ اگر وہ کیمیکل اس میں استعمال نہ ہو کیا جائے، اس کو کہتے ہیں پوٹاشیم برومیٹ۔ پوٹاشیم برومیٹ جو ہے وہ ڈبل روٹی کو نرم رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر وہ کیمیکل نہ یوز کیا جائے تو ڈبل روٹی نرم نہیں رہتی، خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کو نرم رکھنے کے لیے یہ کیمیکل یوز کیا جاتا ہے، اور یہ کیمیکل جو ہے وہ ہمارے گردوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اس لیے ڈبل روٹی کا استعمال بھی ٹھیک نہیں ہے۔ چھٹے نمبر پر
جو چیز ہے وہ ہے کولڈ ڈرنکس، سوڈا، واٹر، ایسے یعنی مشروبات جس کے اندر سوڈیم بائی کاربونیٹ پایا جاتا ہے، سوڈیم بائی کاربونیٹ جس میں پایا جاتا ہے، تو یہ غذائیں جو ہیں یہ بھی ہمارے گردوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ ایک تو پہلے سے گردے خراب ہوں کسی وجہ سے، اور اوپر سے یہ غلط غذا استعمال کر رہا ہے تو اس کے گردوں پر اور زیادہ سٹریس پڑے گا اور زیادہ بوجھ پڑے گا، تو گردے خراب ہونے کے چانسز اس میں زیادہ ہیں۔ تو ہمیں اس سے بھی اجتناب کرنا ہے، یعنی سوڈا ڈرنک سے، کولڈ ڈرنک جو ہیں جتنے بھی مطلب کولڈ ڈرنکس وغیرہ آتی ہیں اس سے ہمیں اجتناب کرنا ہے، یعنی اس کو استعمال نہیں کرنا۔ اس کی جگہ آپ مطلب ہے کہ یعنی ایسا یعنی وہ استعمال کریں، جیسے لیمن واٹر ہو گیا وہ آپ پئیں، اور آپ جو ہے نا اسی طریقے سے فروٹ جوس استعمال کر لیں، لیکن سوڈا یعنی کولڈ ڈرنک جو ہے اس سے آپ پرہیز اجتناب کریں۔ اور ساتویں جو چیز ہے جو گردوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے وہ ہے کارن سیرپ۔ جتنے بھی ڈبہ پیک جوس آتے ہیں، جتنی بوتلیں ہوتی ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ کارن سیرپ ہوتا ہے جو ان کو میٹھا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کمپنیوں والے، اور یہ جو ہے یہ بھی گردوں کی جو وہ یعنی نیفرونز ہوتے ہیں ان کے اندر جو یعنی گلومیرس ہوتا ہے جو پیشاب کو چھانتا ہے، چھاننے کا کام کرتا ہے، اس میں چپک جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے گردوں کو یہ مزید خراب کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو 7 چیزیں بتائی ہیں، 7 غذائیں جن سے آپ نے اجتناب کرنا ہے، یعنی نوڈلز وغیرہ، نوڈلز اور اس طرح کی کاربوہائیڈریٹ والی چیزیں۔ اور نمبر 2 نمک کا زیادہ استعمال، نمبر 3 آرٹیفیشل کلر ڈائز یعنی رنگ برنگی جیسے بنٹیز ہو گئی، جیلیز ہو گئی یا یہ چیزیں، اور اسی طریقے سے فرائی چکن جس پر جو ہے نا بریڈ یا فلور آٹا وغیرہ لگا ہوتا ہے، یہ جو ہے اس میں کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے، تو یہ جو ہے نا پھر ہمارے جو ہے گردوں کو انہیں خراب کرتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر ڈبل روٹی ہے، اور 6 نمبر پر کولڈ ڈرنکس ہیں، سوڈا بائی کارب کی جو جتنے بھی ڈرنکس ہیں ان سے اجتناب کرنا ہے، اور 7ویں نمبر پر ڈبہ پیک جوسز وغیرہ جتنے بھی ہیں اس سے آپ نے کرنا ہے اجتناب۔ اور 7 مفید پھل آپ کو بتاؤں گا جو گردوں کے لیے بہترین ہے۔ گردے جو ہیں ہمارے وہ بہترین کام کریں، بہترین ورک کریں، ان پر زیادہ برڈن نہ ہو، ان پر زیادہ بوجھ نہ ہو، تو اس کے لیے جو ہے ہمیں 7 مفید پھل جو استعمال کرنے ہیں ان میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے ایپل کا، یعنی سیب۔ ایپل 2 سیب روزانہ استعمال، میرا مشورہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر 2 سیب روزانہ استعمال کیے جائیں تو آپ کو کڈنی کے ڈاکٹر کے پاس یعنی گردے کے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ سیب جو ہے اس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ یعنی وٹامنس جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں، اور سیب کے اندر پیکٹین جو ہے وہ ہوتا ہے، وہ یعنی گردوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور سیب جو ہے اس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں، مائکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، اور اس میں واٹر کنٹینٹ بھی ہے جو گردوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور اس میں 3 چیزیں جو ہیں وہ بہت کم ہیں، یعنی پوٹاشیم، سوڈیم اور فاسفورس اس میں کم ہوتا ہے، کم سے کم ہوتا ہے، تو اس لیے یہ غذا جو ہے یعنی یہ گردے کے لیے بہترین ہے، کیونکہ یہ نیفروٹاکسن نہیں ہے۔ جو غذا نیفروٹاکسک ہوگی، یعنی نیفرو کہتے ہیں گردے کو اور ٹاکسن کہتے ہیں زہر کو، یعنی گردوں کے لیے زہر، تو نیفروٹاکسک جو غذائیں ہیں اس سے اجتناب کرنا ہے۔ تو سیب جو ہے یعنی آپ کی گردوں کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ دوسرا جو پھل ہے وہ ہے بلو بیریز۔ بلو بیریز جو ہے اس کے اندر بھی پوٹاشیم، سوڈیم اور فاسفورس کی مقدار کم ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ مائکرو نیوٹرینٹس بھی ہیں، اس میں فائٹو کیمیکلز بھی ہیں اس کے اندر، اور اس کے اندر جو ہے وٹامنس بھی ہیں، تو یہ بھی گردے کے لیے بہترین ہے۔ بلو بیریز جو ہے یہ بہترین ہے۔ 3 نمبر پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گردے کے جو مریض ہوتے ہیں CKD کے، ان کو ڈاکٹر جو ہیں اکثر جو ہے وہ کرین بیریز یعنی وہ لکھ کے دیتے ہیں، ان کے ساشے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، ملتے ہیں، وہ بھی ایک بیریز ہے۔
کرین بیریز کہتے ہیں اس کو، اس کے ساسے بھی مل جاتے ہیں۔ تو وہ کرین بیریز جو ہے وہ بھی گردے کے لیے بہترین ہے۔ ایک تو وہ یو ٹی آئی انفیکشن کے لیے وہ یعنی بہت اچھا کردار ادا کرتا ہے۔ کرین بیریز جو ہے اس کے اندر بھی یعنی سوڈیم، پوٹاشیم اور فاسفورس کی مقدار کم ہوتی ہے، پانی اس میں زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وٹامنس بھی ہیں اور دوسرے فائٹو نیوٹرینٹس بھی ہیں۔ تو یہ جو بلو بیریز ہیں یہ بھی کرین بیریز جو ہیں یہ بھی گردے کے لیے اور گردے کے امراض کے لیے بہترین ہے۔ پتھری بھرنے کے عمل کو بھی وہ روکتا ہے۔ پیشاب میں جو انفیکشن ہو جاتا ہے تو کرین بیریز جو ہے یہ اس انفیکشن میں یعنی حفاظت کرتی ہے، بہت یعنی اچھا مانا جاتا ہے۔ تو تیسرا پھل جو میں نے بتایا وہ کرین بیریز ہے۔ پہلا سیب، ایپل، نمبر 2 بلو بیریز، اور نمبر 3 کرین بیریز، اور نمبر 4 انگور کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ انگور بازار میں آپ کو 2 طرح کی ملتے ہیں، ایک سفید انگور ملتا ہے اور ایک ڈارک رنگ کا ہوتا ہے یعنی بلیک ٹائپ کا۔ تو گردوں کے امراض کے لیے وہ جو بلیک ٹائپ کا ہے وہ زیادہ مفید مانا جاتا ہے۔ بہرحال دونوں انگور گردوں کے لیے اچھے ہیں کیونکہ ان کے اندر جو ہے پوٹاشیم، سوڈیم اور فاسفورس کی مقدار کم ہے، پانی بھی ہے اور مائکرو نیوٹرینٹس اور بھی ہیں، وٹامنس بھی ان کے اندر ہیں۔ تو یہ گردے کی صحت کے لیے یہ بھی انگور جو ہے اس کا استعمال بھی مفید مانا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے 5واں جو پھل ہے جو گردوں کے امراض میں بہت ہی بہترین مانا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں واٹر میلن یعنی تربوز۔ تربوز میں واٹر کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے، اس میں پوٹاشیم، سوڈیم اور فاسفورس کی مقدار کم ہے، اور اس کے اندر باقی جو وٹامن سی وغیرہ ہے اور باقی جو اپنے وٹامنس ہیں ان کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اور وہ گردے کی صحت کے لیے بہترین ہے۔ گردے کی صحت کے لیے بہترین ہے۔ 5ویں نمبر پہ ہے واٹر میلن، جس کو ہم تربوز کہتے ہیں۔ 6 نمبر پر جو پھل ہے اس پھل کو ہم کہتے ہیں پپایا۔ انگلش میں کہا جاتا ہے پپایا یعنی پپیتا۔ پپیتا بھی گردوں کے امراض کے لیے بہترین پھل ہے، بہترین پھل پپیتا کا استعمال کریں۔ اور 7ویں نمبر پر جو پھل ہم نے استعمال کرنا ہے اس کو کہتے ہیں جامن۔ جامن جو ہے اس کے اندر اللہ پاک نے یہ خصوصیات رکھی ہیں کہ وہ یعنی شوگر کو بھی کم کرتا ہے، یعنی وہ اینٹی شوگر بھی ہے، اینٹی ڈائبیٹک پراپرٹیز رکھتا ہے۔ جامن جو ہوتے ہیں، میں امرود کی بات نہیں کر رہا، جامن کی بات کر رہا ہوں، جامن کی۔ تو جو جامن ہیں یہ گردے کے امراض کے لیے بہت اچھے ہیں اور یہ شوگر کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ تو 7 غذائیں جن کو نہیں استعمال کرنا، جس سے گردے کی بیماری جو ہے نا یعنی نقصان ہوتا ہے، یعنی گردوں کو ڈیمیج کرتے ہیں، وہ 7 غذائیں اس سے آپ نے پرہیز کرنا ہے اور ان 7 پھلوں کو زیادہ استعمال کرنا ہے۔ تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو گردوں کی صحت ہے وہ بہترین سے بہترین رہے گی انشاءاللہ، اور آپ کے جو گردے ہیں وہ صحت مند رہیں گے۔ تو دوستو یہ میں نے گردوں کی صحت کے بارے میں ایک معلوماتی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے بنائی ہے۔ امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں دوستوں میں، اور جو ہے اپنے رشتہ داروں میں اس کو شیئر کریں تاکہ کسی کا بھلا ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔